سب سے پہلے میں آپ سے پاشا صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج تحریک انصاف جو ہے وہ آئین کی علمبردار بنی ہوئی ہے، لیکن ایک سال پہلے یہی تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بارے میں وہی کچھ کہہ رہی تھی جو آج پی ڈی ایم کی حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں ہی رسپانسبل ہیں اس موجودہ سیاسی بحران کے۔ بالکل، آپ دیکھیں کہ فکرے تو دور کی بات، الفاظ بھی وہی ہیں جو آج حکومتی اتحاد جو الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اسمبلی کی تقاریر آپ نے سنی، آلموسٹ 19-20 کے فرض سے وہی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی، جو فواد چودھری صاحب نے کی، جو شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور ایک چیز دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ تحریک انصاف کے ایک لیڈر 5 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف پاکستان کی 22 کروڑ عوام سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے، اور جب بینچ سکویز ہو کے 3 پہ آیا تو وہی لیڈر ٹی وی پہ فرما رہے تھے کہ جناب 22 کروڑ عوام چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہے، وہی لیڈر۔ یہ چیز، یہ ڈفرینس آپ خود دیکھ لیں۔ اٹ مینس کہ جو ججز ریکیوز کر گئے یا جن کو نکال دیا گیا، 22 کروڑ عوام ان کے پیچھے نہیں ہے۔ آپ کیوں ججز کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ اور یہی معاملہ، یہی تفریق سپریم کورٹ کے اندر آج اتنی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جی، ایک دور تھا افتخار محمد چوہی صاحب کا، اس میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ جوڈیشل آمریت جو کہتے رہے ہیں لوگ کہ وہ تھی، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنفلکٹ نہیں آ رہا تھا۔ اس طرف دیکھتے تھے تو سارے ہاں کر دیتے تھے، ادھر دیکھتے تھے تو سارے ہاں کر جاتے تھے، لیکن کنفلکٹ آف اوپینین دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ججز جو ہیں ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ججز کا خیال تھا یہ افتخار محمد چودھری بہت پاپولر ہے، یس، ٹھیک ہے، یہی تھے۔ اب وہ کدھر گیا؟ کہیں بھی نہیں۔ یہی تو اصل بات ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہے، پبلک پیچھے کھڑے تھے اس وقت، ہاں، تو سول سوسائٹی تھی، میڈیا تھا، لائرز تھے۔ آپ دیکھیں لائرز کی 95% جو تعداد ہے وہ اس موومنٹ میں شامل تھی، 5% وہ تھے جو بینیفیشری تھے یا جو لا آفیسر تھے، جی، باقی سارے۔ اچھا، اب شعیب شہین صاحب یہ بتائیں کہ اب اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کی طرف سے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں فل کورٹ کے بغیر کسی اور مسئلے پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب اگر فل کورٹ بن جائے تو فل کورٹ مسئلہ حل کر دے گا؟ کس چیز پہ بنے گی؟ ریویو تو یہ کر نہیں رہے۔ دیکھیں نا، کورٹ نے پہلا فیصلہ دے دیا جس کو یہ بھام پر کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ ہو جایا کرتا ہے، 5 ممبر بینچ تھا، 3 نے ایک فیصلہ دے دیا، 2 نے ایک دے دیا، جس کو ابھی دوبارہ کلیریفائی کر دیا۔ اب تو متفقہ فیصلہ ہے 3 بینچ کا۔ انہوں نے پہلے بھی اور آج بھی، آخری دن بھی، یعنی 2 دن پہلے بھی، چیف جسٹس نے اور بینچ نے کہا کہ آپ سیاسی طور پر ڈائلاگ کریں، اور بلکہ اپنے وکیل کو، عمران خان کے وکیل کو کہا کہ آپ ان سے رائٹنگ میں مجھے اس کا آپ لے لیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے اور اچھا ماحول کریٹ کرنا ہے، ٹمپریچر کو کم کرنا ہے، اور اپنی آپ اتحادی پارٹیوں کو اٹارنی جنرل کے ذریعے کہا کہ ڈائلاگ کریں، اور اس کے لیے موقع بھی دیا۔ لیکن انہوں نے اس کا رسپونڈ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو آپ کی بات ہی نہیں مانتے، ہم تو آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، بلکہ بائیکاٹ کا بھی انہوں نے کہا، لیکن وہ اعلامیہ میں شامل نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے جب وہ گئے تو کورٹ نے کہا کہ آپ تو عدم اعتماد کرتے ہیں، بلکہ جو تقریریں ہوئیں بائیکاٹ کی ہوئیں تو آپ لائیں اعلامیہ ودرا کرائیں ہمارے پاس بحث کریں، ادروائز یو آر ناٹ اے پارٹی، اور پارٹی بننے کی اپلیکیشن بھی نہیں تھی ان کی کوئی۔ لیکن اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ آپ بائیکاٹ والوں میں شامل ہیں یا آپ بحث کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بحث بھی کروں گا، اٹارنی جنرل بھی، اور حکومتیں کبھی بائیکاٹ نہیں کیا کرتی، میں حکومت کا نمائندہ ہوں، میں فیڈریشن آف پاکستان کا نمائندہ ہوں۔ یہ ساری بات ہمیں پتہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ کیا فل کورٹ سے آئینی بحران حل ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا، کبھی نہیں ہوگا۔ آئینی بحران آپ کو آئینی بحران تو حل ہو گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ کا سنگل بینچ فیصلہ دے تو بھی پابند ہے، ڈی بی فیصلہ دے یعنی 2 ممبر بینچ فیصلہ دیں تو بھی یہ پابند ہے۔ یہ فل کورٹ، آپ تو آئینی بات کر رہے ہیں، یہ فل بینچ، اگر یہ فل بینچ کہلاتا ہے، لیکن یہ بتائیں نا، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک 2017 میں قاضی فائز عیسیٰ نے بھی تو ایک فیصلہ دیا تھا فیض آباد دھرنا کیس میں، تو اس کو اگر مذاق بنایا، اس کو عمران خان کی حکومت نے اور جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے قبول نہیں کیا، تو آج پھر اسی کے راستے پہ چل رہے ہیں نا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں
کہ عمران خان صاحب نے بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا اور آج شہباز شریف بھی اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہا. اگر آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہو نا, یہ پہلے پاشا صاحب نے بات کی, عمران خان نے کہا میری ریزرویشنز ہیں لیکن سپریم کورٹ کا یہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, یہ الفاظ کہے. آج ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس سے مختلف ہے. یہ کہتے ہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت تحریک انصاف قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے ریویو کیا تھا. ریویو شاید ابھی بھی پینڈنگ ہے میرا خیال ہے, اس میں امان اللہ قدرانی صاحب بھی اس میں وکیل ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو پوزیشن ہے, آئینی بحران ختم ہو گیا, سیاسی بحران میں مزید شدت آ گئی. سیاسی بحران کو حل کرنے کے لیے آپ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, سیاست دانوں کا کام ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کریں. اچھا ربیہ باجوہ صاحبہ, آپ کو بھی بحث میں شامل کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر بیٹھ جائیں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کے جج آپس میں بیٹھ کے ایک رائے نہیں دکھاتے اور اپنی یونٹی نہیں دکھاتے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ میر صاحب بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں خاص طور پہ جہاں پہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہوتی ہے, ڈیموکریٹک سوسائٹی ہوتی ہے, تو اس میں ڈائیلاگ تو بالکل ہونا چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز کے اوپر میں بڑی کلیئر ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کویسچنز ہیں یا جہاں پہ کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے تو اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا بھی تمام اداروں کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. کچھ ادارے تو ایسے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کی جو تاریخ ہے کہ انہوں نے کبھی آئین کو کچھ سمجھا نہیں. لیکن اب سچویشن ادھر آ گئی ہے کہ ججز کے آپس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بھی افسوسناک ہے, اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پولرائزیشن ہے پوری سوسائٹی میں وہ پھیل گئی ہے, مجھے اس کے اوپر بھی تشویش بھی ہے اور افسوس بھی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا نظام جو واقعی فرسودہ نظام ہے اور اس کو تبدیل ہونا چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات کرنا اس کو ہم کو غلط نہیں کہہ سکتے اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کریں. اصل بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی ہے پاکستان کے اندر, آئین سب سے مقدم ہے, اس کا احترام ہونا چاہیے. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ, اس سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. کیا پارلیمنٹ کی قرارداد اس کو روک سکتی ہے؟ دیکھیے بالکل نہیں روک سکتی. پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ کے اگینسٹ ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ججز کے کنڈکٹ کو اس طرح زیر بحث نہیں لایا جا سکتا. آبویسلی ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے, پارلیمنٹ بالکل کھل کے بات کر سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کی بھی ہم لوگ کوئی اس کو ایسا ادارہ نہیں سمجھتے, اب اس کو اپنا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اپنی پرفارمنس کے ساتھ لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے, لیکن جس میں عدلیہ بھی ناکام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زبردست ہماری جوڈیشری ہے, جوڈیشری کے بہت سارے پرابلمز ہیں اور ہم ہر دن بار ایسوسی ایشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں.